فقہی احکام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اس فقہی احکام کی کتاب کا آج سبق نمبر 25 مسافر کی نماز کے بارے میں پڑھیں گے۔ انسان جب سفر پہ نکلتا ہے تو قرآن کریم کا حکم ہے کہ سفر میں نماز جو ہے وہ قصر ہے، یعنی 4 رکعتی نماز کو ہم نے 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے، اور اسی طرح سے روزے کا بھی یہ حکم ہے کہ سفر میں روزہ نہیں رکھ سکتا، بعد میں قضا بجا لانی ہے۔ لیکن وہ کون سا سفر ہے کہ جس میں نماز قصر ہے اور روزہ نہیں ہے، یعنی اس کی کیا شرائط ہیں، ان کو ضروری ہے بیان کرنا۔ تو انسان جب سفر پر نکلے، انسان کو سفر میں 4 رکعتی نمازوں کو 2 رکعت یعنی قصر بجا لانا چاہیے، بشرطے کہ اس کا سفر 8 فرسخ یعنی تقریباً 45 کلومیٹر سے کم نہ ہو۔ البتہ یہ آنا اور جانا ملا کے بھی ہو سکتا ہے۔ 8 فرسخ کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ 45 کلومیٹر یعنی سفر اگر ہو آپ کے وطن، آپ جہاں رہتے ہیں اس جگہ سے دوسری جگہ جب آپ سفر کر رہے ہیں تو اس حد ترخص کے بعد سے اتنا سفر کا فاصلہ اگر بنتا ہے، چاہے آنا اور جانا ملا کر ہی 45 کلومیٹر بن جاتا ہو، تو انسان کی نماز قصر ہے، یعنی جو 4 رکعت والی نماز ہوگی وہ 2 رکعت پڑھیں گے، ظہر اثر اور عشاء کی۔ جو 4 سے کم ہے، مثلا فجر ہے یا مغرب ہے، تو وہ اسی طرح سے ادا ہوگی۔ تو اس حوالے سے چند مسائل ہیں۔ اگر مسافر ایسی جگہ سے سفر پر نکلے کہ جہاں اس کی نماز تمام ہو، مثال کے طور پر اپنے وطن میں یا ایسی جگہ جہاں اس 10 دن اس نے اسٹے کیا ہوا ہے، اور کم از کم 4 فرسخ جا کر 4 فرسخ واپس آئے، تو اس سفر میں بھی اس کی نماز قصر ہے۔ یعنی جیسے میں نے عرض کیا کہ آنے اور جانے کا ملا کر اگر 8 فرسخ فاصلہ بنتا ہے، یعنی 45 کلومیٹر بنتا ہے، تب بھی نماز قصر ہے۔ یعنی 4 فرسخ گیا ہے، 4 فرسخ واپس آیا، یعنی 8 فرسخ ہو گئے، تو نماز قصر ہوگی۔ مسافرت پر جانے والے شخص کو اس وقت نماز قصر پڑھنی چاہیے جب کم از کم وہ اتنا دور پہنچے کہ اس جگہ کی دیوار کو نہ دیکھ سکے اور وہاں کی آواز جو اذان کی آواز نہ سن سکے۔ اگر اتنی مقدار دور ہونے سے پہلے نماز پڑھنا چاہے تو تمام ہوگی۔ مثلا آپ نے سفر سٹارٹ کیا ہے اپنی جگہ، اپنے وطن سے، اپنے شہر سے، اپنے گاؤں سے سفر سٹارٹ کیا ہے، لیکن اور جانا بھی آپ نے مثلا 8 فرسخ ہے، یہ 4 فرسخ جانا، 4 فرسخ واپس آنا ہے، تو ابھی آپ فرض کے گاؤں سے یا شہر سے تھوڑا سا نکلے ہی تھے، نماز کا ٹائم ہو گیا، ان کا یہی نماز پڑھ لیتے۔ تو اگر اتنا فاصلہ بھی دور نہیں ہوئے کہ شہر کی یا اس گاؤں کی دیوار نظر آ رہی ہے یا اذان کی آواز وہاں تک پہنچتی ہے، مثلا چاہے لاؤڈ اسپیکر سے اذان دے، تو پھر اگر اس جگہ پہ ہیں تو پھر نماز پوری پڑھیں گے۔ ابھی آپ اس اپنے وطن سے نہیں نکلے، لیکن اگر اتنا دور نکل چکے ہیں کہ اس کی دیواریں نظر نہیں آ رہی، بلڈنگ نظر نہیں آ رہی اور اذان کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی، تو پھر وہاں سے آپ اس کے بعد سے آپ نماز قصر پڑھ سکتے ہیں، یعنی 4 رکعتی نماز کو 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایت اللہ کوئی اس میں بیان کرتے ہیں، ایت اللہ راکی بھی، کہ اس قدر دور چلا جائے کہ وہاں کی اذان نہ سن سکے اور وہاں کے باشندے اسے نہ دیکھ سکیں، اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ وہاں کے باشندوں کو نہ دیکھ سکے، یعنی وہی اس آبادی سے مراد یہ ہے کہ آبادی سے باہر چلا جائے اور اتنا دور چلا جائے کہ وہ آبادی بھی نظر نہ آئے جہاں بھی وہ رہتا ہے، تو پھر وہ مسافر کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس کو حد ترخص بھی کہتے ہیں۔ حد ترخص یعنی ترخص کا مطلب کہتا نہیں رخصت، یعنی اس جگہ کے بعد آپ کو اجازت ہے قصر نماز پڑھنے کی، یا فرض کیا ماہ رمضان میں آپ روزے کے احکام میں بیان ہوگا
کہ ماہ رمضان میں آپ اگر سفر پہ نکلے ہیں تو اس حد ترخص جو ہوتا ہی نہیں جہاں اس شہر کی دیواریں نظر نہ آئیں یا آذان کی آواز نہ سنائی دے، تو اس جگہ کے بعد آپ روزہ افطار کر سکتے ہیں. یعنی اس سے پہلے آپ بعض لوگ کہتے ہیں آج تو ویسے ہی ہم نے سفر پہ جانا ہے، روزہ رکھتے ہی نہیں ہے. نہیں، یہ درست نہیں ہے. روزہ یعنی اگر فرض کے سفر پہ جانا بھی ہے تو روزہ رکھنا پڑے گا جب تک کہ آپ اس حد ترخص سے اتنی جگہ باہر نہیں جاتے، اس وقت تک کچھ کھا پی نہیں سکتے. اسی طرح نماز کا بھی جب تک اس جگہ تک نہیں، اس جگہ اتنا باہر نہیں جائیں گے اس وقت تک نماز پوری ہے. اس کے بعد آپ مسافر کہلائیں گے. اس کو حد ترخص کہتے ہیں. تو اگر مسافر ایک جگہ سے سفر شروع کرے جہاں نہ مکان ہو نہ کوئی دیوار ہو، صحیح ہے، مثلاً ایک ایسی جگہ رہتا ہے کہ جہاں پہ نہ کوئی مکان ہے نہ کوئی دیوار ہے، جب وہ ایسی جگہ پر پہنچے کہ اگر اس کی دیوار ہوتی تو وہاں سے نہ دیکھی جا سکتی تو پھر نماز قصر ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے کوئی ایسی جگہ ہے جہاں سے اس نے سفر سٹارٹ کیا ہے، کوئی دیوار یا کوئی چیز نہیں ہے فرض کیا، تو پھر وہ اس کا اندازہ کرے گا کہ مطلب اتنا دور چلا جائے کہ اگر فرض کیا یہاں پہ ایک مکان یا ایک دیوار ہوتی تو یہاں سے نظر نہ آتی، تو پھر اس کے بعد سے نماز قصر پڑھ سکتے ہیں. یعنی وہاں پہ فرض کریں گے کہ فرض کیا کہ اگر یہاں پہ دیوار ہوتی تو اتنا فاصلہ میں آ چکا ہوں کہ اب یہاں سے نظر نہ آتی، یا اگر وہاں سے اذان دی جاتی تو یہاں نظر نہ آتی، تو اس کے بعد سے نماز قصر کر سکتے ہیں. اگر چوتھا مسئلہ یہ کہ اگر مسافر ایک ایسی جگہ جانا چاہتا ہو جہاں تک پہنچنے کے دو راستے ہوں، ٹھیک ہے، ایک لمبا راستہ ہے اور ایک شارٹ راستہ ہے، دو راستے ہیں، ان میں سے ایک راستہ جو 8 فرسخ سے کم ہے، ٹھیک ہے، مثلا 5 فرسخ 6 فرسخ یا آنے جانے کا ملا کے 5 فرسخ بنتا ہے، اور دوسرا راستہ 8 فرسخ یا اس سے زیادہ ہو، تو 8 فرسخ یا اس سے زیادہ والے راستے سے جانے کی صورت میں نماز قصر پڑے گا، اور اگر اس راستے سے جائے جو 8 فرسخ سے کم ہے تو نماز تمام پڑے گا، یعنی 4 رکعت ہی نماز پوری پڑے گا. یعنی یہ ہو سکتا بعض دفعہ ہوتا ہے خصوصاً پہاڑی علاقوں میں کہ وہ وہاں پہ مطلب ایک دریا اور دریا کی دوسری طرف ایک گاؤں آباد ہے، ٹھیک ہے، اگر وہاں ڈائریکٹ جائیں کشتی سے یا کوئی پل وغیرہ سے ڈائریکٹ جائیں تو وہاں پہ تھوڑا فاصلہ ہے، اگر گھوم کے دوسری طرف سے جائیں کسی اور طرف سے تو وہاں پہ لمبا فاصلہ بنتا ہے. تو ہم نے اپنے سفر کو دیکھنا ہے کہ اگر ہم گھوم کے آئے ہیں اور لمبا سفر طے کیا، یعنی 8 فرسخ آنے جانے کا ملا کے بنتا ہے، تو پھر ہماری نماز قصر ہے. اور اگر ہم شارٹ کٹ راستے سے گئے ہیں، یعنی ہمارا سفر آنے جانے کا ملا کے 8 فرسخ نہیں بنا، تو پھر ہماری نماز کامل ہے، پوری نماز ہم پڑھیں گے. تو یہ جو ہے وہ اس حوالے سے مسئلہ ہو گیا. اور سفر میں نماز پوری پڑھنے کے مواقع کہاں کہاں ہم نے نماز پوری پڑھنی ہے، اگرچہ ہم سفر میں بھی ہوں نماز ہم نے پوری پڑھنی ہے، وہ کون سی جگہ ہیں؟ درج ذیل مواقع پر سفر میں نماز پوری پڑھنی چاہیے. پہلی جگہ یہ ہے کہ 8 فرسخ طے کرنے سے پہلے اپنے وطن سے گزرے یا ایک جگہ پر 10 دن ٹھہر جائے. صحیح، اگر انسان ایک مسافر سفر کر رہا ہے، سفر کرتے کرتے راستے میں اس کا اپنا گاؤں آ گیا، اپنا وطن آ گیا، اپنا شہر آ گیا، اور وہاں سے عبور کر کے پھر آگے گیا ہے، تو اب یہ جو ہے جب اپنے وطن یا اپنے گاؤں سے جو ہی عبور کرے گا، چاہے وہ رکے نہیں، تب بھی اب اس کا سفر ایک نئے سرے سے سٹارٹ ہوا ہے، نئے سرے سے سٹارٹ ہوا. اگر اس کے بعد اب 8 فرسخ آگے جائے آنا جانا ملا کے تو تب پھر ہو سکتی ہے، ورنہ جو ہے وہ اب اس کا سفر یہاں پہ جب اپنے وطن سے گزرے گا تو ایک طرح سے جو ہے وہ اس کا سفر یہاں پہ ختم ہو گیا. تو لہٰذا یہ نماز جو ہے وہ اب پوری پڑے گا، قصر نہیں پڑے گا. دوسرا یہ کہ ایک جگہ مثلا جا کے 10 دن ٹھہر جاتا ہے، اب 10 دن ٹھہر جاتا ہے تو وہ جو جہاں پہ 10 دن ٹھہرے وہ بھی وطن کے حکم میں ہے، وہاں پہ بھی نماز پوری پڑھنی پڑے گی اور قصر نہیں پڑھ سکتے ہیں.
ایک یہ مسئلہ ہو گیا. دوسری جگہ وہ ہے کہ پہلے سے قصد و ارادہ نہ کیا ہو کہ 8 فرسخ تک سفر کرے گا، اور اس سفر کو قصد کے بغیر طے کیا ہو، جیسے کوئی کسی گمشدہ چیز کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے. مثلا کوئی چیز گم ہو گئی، کوئی بچہ یا کوئی جانور یا کسی کا کچھ گم ہو گیا ہے، اور وہ سفر پہ نکلتا ہے، ڈھونڈتے ایک گاؤں دوسرے کو. اب اس کا ارادہ پہلے سے نہیں تھا کہ میں نے 8 فرسخ طے کرنا ہے یا 8 فرسخ سے زیادہ طے کرنا ہے. بس اس ممکن ہے کہ مثلا 2 فرسخ کے بعد اس کی وہ چیز مل جائے، یا فرض کیا کوئی کام کے سلسلے میں نکلا ہے، کوئی چیز تلاش کرتے ہوئے نکلا ہے یا کوئی اس طرح کا. تو اب جب تک پہلے سے ہی آپ کا ارادہ 8 فرسخ طے کرنے کا نہ ہو اور اتفاقاً جو ہے وہ سفر آپ کا بڑھتا جائے تو اس صورت میں بھی نماز پوری پڑھیں گے، قصر نہیں کریں گے. تیسری جگہ وہ ہے کہ درمیان راہ سفر کے قصد کو توڑ دے، یعنی 4 فرسخ تک پہنچنے سے پہلے آگے بڑھنے سے منصرف ہو جائے اور واپس لوٹے. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں بھی نماز پوری پڑھیں گے. یعنی جا رہا تھا، وہ اتنا سفر اس نے طے کرنا تھا کہ ایک طرف سے 8 فرسخ یا آنے جانے کا ملا کے 8 فرسخ بن رہا تھا، لیکن ابھی 4 فرسخ سے پہ نہیں پہنچا تھا کہ اس کا ارادہ بدل گیا. پیچھے سے فون آ گیا کہ بھی جلدی آؤ، ایمرجنسی ہو گئی ہے گھر میں، یا فرض کی فوتگی ہو گئی ہے، کوئی ہو گیا، تو واپس لوٹ گیا. اب واپس لوٹا ہے تو اس کا آنے جانے کا ملا کے 8 فرسخ نہیں بن رہا. تو اس صورت میں بھی نماز کیا کریں گے؟ پوری پڑھیں گے، قصر نہیں پڑھیں گے. اور یہ بھی اسی کے ساتھ تیسرا چیز جگہ تھی. اور چوتھی جگہ جہاں پہ نماز پوری پڑھیں گے، جس کا مشغلہ مسافرت ہو. ایک شخص جس کا جو سفر میں ہی مثلا ڈرائیور ہے، جیسے ریل یا شہر سے باہر جانے والی گاڑیوں کے ڈرائیور، ہوائی جہاز کے پائلٹ، اور کشتی کے ناخدا جو کشتی چلاتے ہیں، ان کا سفر اگر مشغلہ ہے، یعنی یہ شغل ہے اور وہ یہ کام کرتے ہیں، تو اس صورت میں ان کی نماز قصر نہیں ہوگی، کیونکہ ان کا کام ہی سفر ہے. اور پانچویں جگہ جہاں نماز قصر نہیں ہوگی، پوری ہوگی، کہ جس کا سفر حرام کا سفر ہو. جیسے وہ شخص جو ماں باپ کے لیے اذیت کا، آزار کا باعث نہ ہو، ان کی اجازت اور ان کو ناراض کر کے سفر کیا ہو، یا فرض کیا کسی گناہ کے ارادے سے کوئی سفر کر رہا ہو، کسی کو چوری کرنے کے لیے کوئی سفر کر رہا ہے، خدا نخواستہ کسی کو مارنے کے لیے جا رہا ہے، کسی اور غلط کام کے لیے سفر کر رہا ہے، تو وہ سفر کیا ہوتا ہے؟ وہ سفر حرام سفر کہلاتا ہے. تو اب وہ حرام سفر میں بھی اس کو اجازت نہیں ہے نماز آدھی پڑھنے کی، قصر کرنے کی، بلکہ پوری نماز پڑھے گا. تو یہ 5 جگہ ہیں جہاں پہ اگرچہ سفر ہے لیکن نماز پوری پڑھی جائے گی اور قصر نہیں پڑھی جائے گی. اسی طرح سے درج ذیل جگہوں پر نماز تمام ہوتی ہے. انسان کو نماز پوری پڑھنی ہے. وہاں پہلے والے وہ جگہ تھی جہاں پہ سفر ہے لیکن سفر کے باوجود نماز تمام پڑھیں گے. اب یہاں پہ ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پہ سفر نہیں ہے، نماز تمام کرنی ہے. مثلا وطن میں انسان ہے، اپنے جگہ وطن جہاں پہ ٹھہرا ہے، جہاں پہ پیدا ہوا ہے، جہاں پہ اس کا گھر ہے. انسان کے ایک سے زیادہ بھی وطن ہو سکتے ہیں. ایک تو وہ جگہ ہے جہاں انسان پیدا ہوا ہے اور اس کا آبائی علاقہ ہے، وہ اس کا وطن کہلاتا ہے. ایک وہ جگہ جہاں پہ اس کو سکونت کے طور پر اس نے اختیار کیا ہے، مثلا وہاں پہ اس نے زمین جائیداد مکان خرید لیا ہے، زمین خرید لی ہے، وہاں پہ رہتا ہے اور وہاں کے وہیں پہ اس شمار اس کا وہاں کے لوگوں میں ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک وطن ہوتا ہے. ایک وہ وطن ہوتا ہے جہاں اس کو عارضی طور پر چند سالوں کے لیے مثلا اپنی جاب کے سلسلے میں یا پڑھائی کے سلسلے میں اس نے اختیار کیا، تو یہ بھی ایک طرح کا وطن ہوتا ہے. تو یہ 2-3 طرح کے وطن انسان کے ہو سکتے ہیں. تو وطن میں جہاں پہ انسان رہ رہا ہے اور وہ اس کی نماز پوری ہے. اس جگہ پر جہاں جانتا ہو یا پہلے سے طے ہے کہ اس نے 10 دن وہاں پہ ٹھہرنا ہے، وہ ٹھہرے گا، تو وہاں پہ بھی انسان کی نماز کامل ہے، روزہ بھی رکھ سکتا ہے.
کہ جہاں پہ اس نے 10 دن ٹھہرنے، پہلے البتہ طے ہو کہ میں نے 10 دن رہنا ہے، لیکن شک میں ہو میں نے 8 دن رہنا ہے، 9 دن رہنا ہے، 10 دن رہنا ہے، 12 دن رہنا ہے، تو پھر نہیں، آپ کو یقین ہے رہنا ہے اپنے، اور آپ نے 10 دن کا قصد کیا ہو کہ میں نے یہاں پہ 10 دن سٹے کرنا ہے، تو پھر نماز پوری پڑھیں گے۔ تیسری جگہ، اس جگہ جہاں پہ 30 دن شک اور تذبذب میں گزارے ہوں، یعنی نہیں جانتا تھا کہ ٹھہرے گا یا چلا جائے گا، اور وہاں پر 30 دن رہا اور کہیں گیا بھی نہیں، اور اس صورت میں 30 دن گزرنے کے بعد اب جو دن جتنے دن بھی رہے گا نماز تمام پڑے گا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کا شک اور تذبذب میں رہتا ہے، آج جاؤں گا، کل جاؤں گا، پرسوں جاؤں گا، کسی کا انتظار تھا یا کوئی اور مسئلہ تھا، تو وہ رکتے 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 اسی طرح سے 30 دن اس نے نماز قصر پڑھ لی۔ 30 دن چونکہ تذبذب میں تھا، شک میں تھا، آج جانا ہے کل جانا ہے، سٹے کا اس نے قصد نہیں کیا تھا، تو وہ 30 دن قصر پڑتا رہا۔ اب 30 دن کے بعد جب آپ اس کی آپ قصر کی اجازت نہیں ہے، آپ اس کو چاہے 1 دن 2 دن 4 دن کتنے مزید رکتا ہے، تب بھی آپ اس کو نماز پوری پڑھنی پڑے گی جو ہے وہ 30 دن کے بعد۔ یہ جو ہے 3 ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پہ نماز کو پورا پڑھنا ہے، 4 رکعت نماز 4 رکعت ہی پڑھیں گے۔ وطن کسے کہتے ہیں، وطن کہاں پر ہے، ٹھیک ہے، یہ اہم ہے کیونکہ بہت زیادہ مسئلہ پیش آتا ہے ہمارے لیے ماہ رمضان میں بھی، اور اسی طرح نمازوں کے حوالے سے بھی۔ کہتے ہیں کہ وطن وہ جگہ ہے کہ جسے انسان اپنی رہائش اور اپنی زندگی گزارنے کے لیے انتخاب کیا ہو، جس جگہ کو وہ انسان کو خواہ وہ وہاں پر پیدا ہوا ہے اور وہ اس کے ماں باپ کا وطن ہو، یعنی آبائی وطن ہو، یا وہاں پہ پیدا نہیں ہوا، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں اس کو اس جگہ اپنی رہائش کے طور پر انتخاب کیا، یا خود اس نے اس جگہ کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے اختیار کیا ہو، تب بھی وطن ہو۔ اور ہو سکتا ہے کہ انسان کے ایک سے زیادہ وطن ہو، ایک جگہ جہاں پیدا ہوا وہ بھی وطن ہے، ایک اور جگہ جہاں پہ وہ خود اب رہتا ہے، سٹے کرتا ہے، اس کا مکان ہے، یا وہ اس کا دوسرا وطن ہو، یعنی ایک سے زیادہ وطن ہو سکتے ہیں، جیسے پہلے بھی آپ۔ جب تک انسان اپنے وطن کے علاوہ کسی اور جگہ کو ہمیشہ رہنے کی غرض سے قصد نہ کرے، وہ اس کے لیے وطن شمار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی آپ جہاں پہ پیدا ہوئے ہیں، جو آپ کا وطن ہے، جو آبائی وطن ہے، اس کے علاوہ آپ کسی اور جگہ جب رہتے ہیں اور جاتے ہیں تو آپ فرض کے وہاں پہ ارادہ آپ کا یہ کہ میں نے یہیں پہ رہنا ہے اب ہمیشہ، مثلا آپ نے وہاں پہ زمین بھی لے لی ہے یا زمین نہ بھی لے لی ہو، کرائے پہ رہ رہے ہوں، تو آپ کا ارادہ یہ کہ میں نے یہیں پہ رہنا ہے، تو اس صورت میں اس کا وہ وطن شمار ہوگا اور اس کا وہ وطن کہلائے گا۔ اس میں جو ہے وہ آگے گل پیغانی رضی اللہ عنہ کا مسئلہ یہ ہے کہ جس جگہ کو انسان اپنی رہائش قرار دے اور وہاں کے رہنے والوں کی طرح وہاں پر زندگی بسر کرے، یعنی وہاں کا آدمی شمار ہو، یعنی کہنے والے کہیں کہ یہاں کا ہی انسان ہے، اور اگر اس کے لیے کوئی مسافرت پیش ہے اور اس کے بعد اس جگہ پر واپس آئے لوٹے، اگرچہ وہاں پر ہمیشہ رہنے کا ارادہ نہ بھی رکھتا ہو تو ابھی اس کو وطن شمار ہوگا۔ یعنی یہ تو کوئی کا نظریہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ رہنے کا قصد کرے، تو لہٰذا اس میں فرق آ جاتا ہے کچھ مجتہدین کا، کہ کچھ کہتے ہیں کہ آپ ایک اتنی مدت تک وہاں پہ رہے کہ وہاں کا انسان شمار ہو، مثلا یہ کہنے والے کہیں کہ یہ یہیں کا انسان ہے، یہیں کا، اس کی جان پہچان اس وہاں پہ یہ ہو، اور وہ مطلب اس کا اسی علاقے کا آدمی شمار ہوتا ہو، تو پھر وہ اس کا وطن شمار ہوگا۔ مثلا اتنی معتدب مدت تک، مثلا 2 سال 4 سال، اتنا عرصہ وہ رہا ہے کہ اب یہ اسی کا علاقے کا شمار ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ مطلب ہمیشہ رہنے کی قصد کیا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ فرق آ جاتا ہے، اگرچہ آیت اللہ خامنئی کا یہ نظریہ تھا کہ قصد کرے، اور اس آیت اللہ سستانی کا بھی، لیکن کچھ افراد کا مجتہدین کا نظریہ یہ کہ نہیں، فقط کچھ اتنی مدت تک رہے کہ وہاں کا آدمی شمار ہو تو بھی وہ اس کا وطن ہوگا۔ تیسری جگہ وطن یہ کہ اگر کوئی شخص ایک ایسی جگہ پر کچھ مدت رہائش کا قصد کرے
جو اس کا اصلی وطن نہیں ہے اور اس کے بعد کسی دوسری جگہ چلا جائے تو وہ اس کے لیے وطن شمار نہیں ہوگا، جیسے طالب علم جو تحصیل علم کے لیے کچھ مدت تک کسی شہر میں رہتا ہے۔ یہ بھی اہم مسئلہ ہے۔ بعض دفعہ اسٹوڈینٹس جو ہے وہ مختلف شہروں میں جا کے رہتے ہیں، ہاسٹلز میں رہتے ہیں، اور 1 سال 2 سال مطلب جب تک تو ان کی اسٹڈی کمپلیٹ نہیں ہوتی، تو اس صورت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس نے ایک مدت تک رہائش کا قصد کیا ہے، مثلا 1 سال 2 سال تک، یا فرض کے جاب کے سلسلے میں اس کی وہاں پہ جو 2 سال کے لیے اس کی جو ہے وہاں پہ ہو گیا اور وہاں پہ شفٹ کیا گیا اس کو کسی شہر میں، جیسے فوجی حضرات ہوتے ہیں ایک شہر دوسرے شہر مختلف شہروں میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے 1 سال 2 سال کے لیے، تو اب یہ اس جگہ کچھ مدت کے لیے رہائش کرے تو اس کا اصلی وطن نہیں ہے، تو وہ وطن شمار نہیں ہوتا، اور جو ہے وہ جیسے طالب علم ہے تحصیل علم کے لیے کچھ مدت کے رہتے ہیں تو اس کا اصلی وطن شمار، یہ وطن اس کے نہیں ہے، یہ اس کا وطن نہیں کہلائے گا، اور وطن کے جو احکام ہیں اس پر لاگو نہیں ہوں گے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہمیشہ رہائش کے قصد کے بغیر ایک جگہ اپنی اتنی مدت سکونت اختیار کرے کہ لوگ اس کو وہاں کا ساکن سمجھ لیں، تو وہ جگہ اس کے لیے وطن کا حکم رکھتی ہے۔ یہ وہی بات ہے جو اوپر آئی تھی، اور اس میں انہوں نے وضاحت کر دی۔ پہلے یہ کہا کہ اگر ہمیشہ کی سکونت اختیار کر لے تب بھی اس کا وطن ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیشہ کے لیے قصد نہیں بھی کرتا لیکن اتنی مدت تک وہاں پہ رہتا ہے، مثلا 2 سال 3 سال 4 سال، کہ اب یہ نہیں کہ وہاں کا ہی شمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں بھی یہ اس کا وطن شمار ہوگا۔ ہمیشہ کے قصد کے بغیر ایک جگہ اتنی مدت تک سکونت اختیار کرے کہ اسے وہاں کا ساکن سمجھ لیں، ٹھیک ہے، لوگ کہیں کہ یہ یہیں کا رہنے والا ہے، تو وہ جگہ بھی اس کے لیے وطن کا حکم رکھتی ہے۔ یہ اہم مسئلہ ہے کہ چونکہ بہت زیادہ لوگوں کو اس میں یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے 5ویں جگہ وہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک ایسی جگہ پر پہنچ جائے جو پہلے اس کا وطن تھا، ایسی جگہ پہ پہنچ جائے کہ جو پہلے اس کا وطن تھا لیکن اس وقت اسے نظر انداز کیا ہے، یعنی پہلے رہتا تھا لیکن اب چھوڑ دیا ہے اس کو وطن کے طور پر، اب وہ اس کو نہیں، یعنی اس نے ارادہ اس کے صرف نظر کر لیا تھا اس سے، تو وہاں پر نماز کو تمام نہیں پڑھنا چاہیے اگرچہ دوسرا وطن بھی اپنے لیے اختیار نہ کیا ہو، یعنی اس کو اپنے دوسرے وطن کے طور پر اختیار نہ کیا ہو۔ تو مثلا ایک شخص وہاں پہ ایک جگہ رہتا تھا، پہلے سکونت اختیار کی تھی ایک شہر میں کچھ عرصہ، لیکن پھر وہاں سے چھوڑ کے چلا گیا اور اس کا ارادہ بھی اب ختم ہو گیا کہ اب میں نے دوبارہ یہاں پہ نہیں رہنا، لیکن دوبارہ اگر فرض کیا وہاں پہ جاتا ہے کچھ دن کے لیے تو اب یہ اس کا وطن شمار نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے کیا وہاں سے ارادہ اپنے وطن کا چھوڑ دیا اس کو۔ اور چھٹے مسئلہ یہ ہے کہ مسافر سفر سے لوٹتے وقت جب اپنے وطن کی دیوار کو دیکھ لے اور وہاں آذان کی آواز سن لے تو اس کی نماز، تو پوری نماز پڑھنی چاہیے، یعنی وہ اب اس کا وطن میں داخل ہو گیا ہے، یعنی اگرچہ ابھی داخل نہیں ہوا لیکن اس جگہ پہ پہنچ چکا ہے کہ جہاں اس کی شہر نظر آ گیا ہے، اس کا گاؤں نظر آ رہا ہے، یا اس کے آذان کی آواز وہاں تک سنائی دے رہی ہے، تو اب یہاں سے نماز اگر پڑھنا پڑے گا تو پوری نماز پڑھے گا۔ تو یہ وطن کے حوالے سے اہم تھا کہ کون سی جگہ انسان کے لیے وطن ہے، کون سی وطن نہیں ہے۔ فرض کیا کہیں انسان جاب کے سلسلے میں رہتا ہے کچھ دن کچھ سال کے لیے، تو کیا یہ وطن ہوگا نہیں ہوگا؟ تو اب یہ وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہاں پہ رہنے والا مطلب اتنی مدت تک وہاں پہ رہے کہ کہنے والے کہیں کہ یہ یہیں کا رہنے والا ہے تو وہ اس کا وطن ہوگا، لیکن معمولاً 1 سال کے لیے کسی کی ٹرانسفر ہوتی ہے، 2 سال کی ٹرانسفر ہوتی ہے، تو اس کا وطن شمار نہیں ہوتا، چونکہ وہ عارضی طور پر رہتا ہے، اور وہاں پہ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ
اس کا وطن ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ مہاجر ہے یا مختصر مدت کے لیے یہاں پہ آیا ہوا ہے یا رہ رہا ہے اور پھر کسی اور شہر میں چلا جائے گا، تو پھر لہٰذا اس کو وطن شمار نہیں ہوگا اور وطن والے احکام لاگو نہیں ہوں گے اس کے اوپر۔ اور اسی طرح سے 10 دن کا قصد کرنا، 10 دن کا سٹے، اگر کسی مسافر نے کہیں پر 10 دن ٹھہرنے کا قصد کیا اور 10 دن سے زیادہ وہاں پر ٹھہرا تو دوبارہ سفر نہ کرنے تک نماز کو تمام پڑے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ 10 دن ٹھہرنے کا مزید 10 دن ٹھہرنے کا قصد کرے، یعنی ایک آدمی فرض کے کہیں پہ جاتا ہے اور 10 دن سٹے کرنے کا قصد کرنے کا ارادہ کرتا ہے کہ 10 دن میں رکوں گا، 10 دن نماز پڑھتا رہا، پھر کچھ دن مزید بھی رک گئے، 10 دن کے بعد 4-5 دن اور بھی رک گئے، تو اب دوبارہ ضروری نہیں کہ آپ 10 دن کے بعد مزید 10 دن کا سٹے کا قصد کریں تو پھر آگے آپ پوری نماز پڑھیں، نہیں، وہ 10 دن کا جو پہلے سٹے کا ارادہ کیا ہوتا وہی کافی ہے، اگرچہ آپ 4-5 دن اوپر بھی رہ جائیں تب بھی آپ کی نماز پوری ہوگی۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر مسافر 10 دن کے قصد سے منصرف ہو جائے، پہلے اس نے ارادہ کیا تھا جب پہنچا کہ میں 10 دن رہوں گا، لیکن درمیان میں 2 دن گزرنے کے بعد اس کا ارادہ بدل گیا کہ نہیں یہاں پہ میں 10 دن نہیں رہ سکتا، گرمی ہے، فلاں ہے، بیمار ہو گیا، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، تو اب اس میں 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر 4 رکعتی نماز پڑھنے سے پہلے منصرف ہو گیا تو اسے نماز قصر پڑھنی چاہیے جتنے دن رہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر ایک شخص فرض کیا فجر کے وقت وہاں پہ پہنچا ایک جگہ اور اس کا ارادہ تھا کہ میں 10 دن یہاں سٹے کروں گا، فجر کی نماز اس نے پڑھ لی، ظہر کی نماز ابھی پڑھنے والا تھا کہ اس کا ارادہ بدل گیا کہ میں 10 دن نہیں رہ سکتا، یہاں پہ مجھے جانا ہے، فون آ گیا ہے، کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، 10 دن نہیں اسٹے کر سکتا، چند دن کروں گا، تو اب جتنے دن 10 دن سے کم، چونکہ اس کا ارادہ بدل گیا ہے، ابھی 4 رکعتی نماز اس نے نہیں پڑھی تھی، اس کا ارادہ بدل گیا ہے، تو پھر جتنے دن رہے گا نماز قصر پڑے گا، پوری نہیں پڑے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر 4 رکعتی نماز پڑھنے کے بعد اپنے قصد سے منصرف ہو جائے تو اب جب تک وہاں پہ جتنے دن رہے گا، اگرچہ 10 دن سے کم ہی رہے، تو اب بھی نماز تمام ہی پڑے گا۔ یہ اہم مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص کا 10 دن ایک جا کے سٹے کا ارادہ کیا تھا لیکن درمیان میں جو ہے اس کا ارادہ بدل جاتا ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ اگر 4 رکعتی نماز پڑھنے سے پہلے اس کا ارادہ بدلا ہے تو اب جو ہے چاہے چند دن رہتا ہے، جتنے دن رہتا ہے نماز قصر پڑتا رہے گا، لیکن اگر 4 رکعتی نماز کامل پڑھ لی تھی، ٹھیک ہے، مثلا ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھ لی تھی، عصر کی نماز فرض کے 4 رکعت پڑھ لی تھی، یا کوئی بھی 4 رکعتی نماز ایک پڑھ لی تھی اور پھر بعد میں اس کا ارادہ بدل گیا کہ نہیں میں 10 دن نہیں رہ سکتا، تو اب چاہے 4 دن رہے، 5 دن رہے، 10 دن کامل نہ بھی رہے، تب بھی اس کی نماز کامل ہی رہے گی، پوری ہی پڑے گا، چونکہ اس کا جو وہ وہاں پہ قصد اقامت وہ محقق ہو گیا، یعنی 10 دن سٹے کرنے کا جو اس نے ارادہ کیا تھا وہ 4 رکعت نماز پڑھنے سے اب اس کا ارادہ پکا ہو گیا، اگرچہ بعد میں چینج بھی ہو گیا لیکن اب چینج کو لاگو نہیں ہوگا، وہی جو 10 دن سٹے والا ہی حکم اس پر لاگو ہوگا چاہے 10 دن سے کم ہی رہے۔ یہ اہم مسئلہ ہے، اس پہ ضرور دقت کیجیے گا۔ تو اس کے علاوہ یہ کہ جس مسافر نے نماز تمام پڑھی ہو، اگر نہ جانتا ہو کہ مسافر کو نماز قصر پڑھنی چاہیے تو جو نمازیں اس نے پڑھی ہیں وہ صحیح ہیں۔ فرض کے سفر میں کسی کو نہیں پتا تھا، کسی کو حکم نہیں پتا تھا، سفر میں جاتا رہا، نماز پوری پڑھتا رہا، قصر نہیں پڑھی، تو اگر اس مسئلے کا حکم نہیں جانتا تھا کہ مسافر کو نماز قصر پڑھنی چاہیے تو پھر جو نمازیں اس نے پڑھی ہیں صحیح ہیں، اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن حکم سفر کو جانتا تھا، اس کو پتا تھا کہ سفر میں نماز قصر پڑھنی چاہیے، پوری نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن اس کے بعض جزیات کو نہیں جانتا تھا،
یعنی مثلا یا نہیں جانتا تھا کہ وہ مسافر ہے، یا مثلا اس کو نہیں پتا تھا کہ اتنی کلومیٹر تک سفر کریں تو نماز قصر کرنی چاہیے، یا فرض کیا میری اتنے کلومیٹر میں نے سفر کیا ہے یا نہیں کیا، ٹھیک ہے، اس میں شک تھا کہ میں مسافر کہلاتا ہوں یا نہیں کہلاتا، تو اسے پڑھی ہوئی نماز کو پھر سے پڑھنا چاہیے۔ اگر اس نے قصر پڑھنی تھی نماز اور پوری پڑھی ہو تو اس صورت میں اس کو دوبارہ پڑھنا چاہیے۔ یعنی دو صورتیں ہوں گی، ایک دفعہ یہ کہ حکم سے ہی جاہل تھا اور حکم ہی پتہ نہیں تھا کہ سفر میں نماز قصر پڑھنی چاہیے، تو اب جو اس نے نماز کامل پڑھی ہے ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو حکم پتہ ہے کہ سفر میں نماز قصر پڑھنی چاہیے، لیکن بعض اور چیزوں کے بارے میں اس شک ہو گیا کہ پتہ نہیں میرا یہ سفر پورا ہے یا نہیں کہ جس میں نماز قصر پڑھی جاتی ہے، یا فرض کیا یہ کہ میں مسافر ہوں بھی کہ نہیں، یا اور کسی اور مرض میں شک ہو گیا، تو اس صورت میں اگر اس نے نماز کامل پڑھی ہے اور اس کے ذمے قصر نماز تھی تو اس کو دوبارہ پڑھنی چاہیے اور قصر نماز ہی پڑھنی چاہیے۔ مسافر نہ ہونے کے باوجود نماز قصر، اگر برعکس ایک شخص نے نماز قصر پڑھ دی، ٹھیک ہے، وہ یہ سمجھتا رہا کہ میں مسافر ہوں اور اس نے قصر پڑھ دی، تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ کہتے ہیں جسے نماز تمام پڑھنی چاہیے تھی اگر قصر پڑھ دے تو بہر صورت اس کی نماز باطل ہے، دوبارہ اس کو نماز پڑھنی چاہیے۔ فرض کیا ایک شخص کا اتنا سفر بنتا ہی نہیں تھا، اس کو کسی نے غلط گائیڈ کیا کہ تمہاری نماز قصر ہے، اس کا وظیفہ یہ تھا کہ اس نے مکمل نماز پڑھنی تھی اور اس نے قصر پڑھ دی ہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ اگر وقت ہے تو دوبارہ اس نماز کو ادا کریں گے، اگر وقت گزر گیا تو اس کی نماز کی قضا بجا لائے گا۔ تو یہاں پہ پس سفر کے حوالے سے، مسافر کے حوالے سے بیان ہوا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان کو سفر میں 4 رکعتی نمازوں کو 2 رکعت نماز بجا لانا چاہیے، بشرطے کہ اس کا سفر 8 فرسخ سے کم نہ ہو۔ سفر میں اس وقت نماز قصر پڑھنا چاہیے کہ جب مسافر اتنا دور چلا جائے کہ وہاں سے اس جگہ جہاں پہ وہ ٹھہرا تھا اس جگہ اس کی دیوار نہ دیکھ سکے یا وہاں کی آواز، اذان کی آواز نہ سن سکے۔ اگر مسافر ایک ایسے محل سے اپنا سفر شروع کرے کہ اس کی کوئی دیوار نہ ہو تو اسے فرض کرنا چاہیے کہ وہ اگر دیوار ہوتی تو کس مقام سے قابل دید نہ ہوتی۔ تو چوتھا مسئلہ یہ کہ درجن مواقع پر نماز تمام ہے، 8 فرسخ طے کرنے سے پہلے اپنے وطن میں پہنچ جائے۔ جس سفر میں 8 فرسخ طے کرنے کا قصد نہ ہو تو ابھی نماز تمام کرنی ہے۔ جس کا مشغلہ مسافرت ہو، مثلا ڈرائیور وغیرہ، اس میں بھی اس کا نماز سفر میں جو اس کا شغل ہے تو نماز پوری پڑے گا۔ جو سفر حرام ہو، حرام سفر انجام دے تو بھی نماز پوری ہوگی۔ اگر اپنے وطن اور اس جگہ پر جہاں 10 دن ٹھہرنے کا قصد کیا ہے تو نماز تمام ہوگی۔ وطن اس جگہ کو کہتے ہیں جسے انسان اپنی رہائش اور اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے اختیار کیا ہو۔ جب تک انسان اپنے اصلی وطن کے علاوہ کسی اور جگہ پر ہمیشہ رہنے کا قصد نہ کرے وہ جگہ اس کا وطن شمار نہیں ہوگی۔ اور مسافر اپنے وطن لوٹتے وقت جب ایسی جگہ پر پہنچ جائے کہ وہاں سے شہر کی دیوار کو دیکھ لے اور اس جگہ اذان کی آواز سن لے تو اسے نماز تمام پڑھنی چاہیے۔ اور 9واں مسئلہ یہ کہ جو شخص نہیں جانتا کہ مسافر کی نماز قصر ہے اور نماز کو تمام بجا لے تو اس کی نماز صحیح ہے، لیکن اصل مسئلہ کو جانتا ہو اور بعض جزیات کو نہ جاننے کی وجہ سے نماز کو تمام بجا لایا ہو تو اس کو دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے۔ اور جسے نماز تمام پڑھنی تھی اگر وہ قصر پڑھے تو پھر ہر حالت میں، چاہے مسئلہ جانتا تھا نہیں جانتا تھا، ہر حالت میں اس کی نماز باطل ہے اور اس کو دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے۔ خوب اس سبق کا کچھ سوالات بھی ہیں جو آپ نے انشاءاللہ جواب دینے کے سفر کے دوران
یومیہ نمازوں میں کم ہونے والی رکعتوں کی کل تعداد کتنی ہے؟ بلکہ 4 رکعتی نمازیں 2 رکعت ہو جاتی ہیں تو کتنی بنے گی؟ اگر ایک شخص اپنے گاؤں کے مشرق میں 32 کلومیٹر کی دوری پر واقع ایک گاؤں کے لیے سفر کرتا ہے، پھر وہاں سے 50 کلومیٹر دوری پر مغرب کی طرف واقع ایک اور گاؤں کی طرف سفر کرتا ہے، پھر اپنے گاؤں کی طرف لوٹتا ہے، تو یہ بتائیے کہ اس کی نماز ان دونوں گاؤں کے درمیان راہ میں تمام ہے یا قصر ہے؟ ٹھیک ہے، اب یہ ایک ٹیکنیکل سوال کیا ہے. ایک دفعہ مشرق کی طرف گیا، پھر دوسری طرف مغرب کی طرف گیا. اب مشرق جب مغرب کی طرف جب جائے گا تو اپنے گاؤں سے دوبارہ گزر کے جائے گا. اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ پہلے تو اس نے 32 کلومیٹر ایک طرف سفر کیا ہے، آنے جانے کا اگر 45 کلومیٹر بنتا ہے تو نماز کیا ہوگی؟ قصر ہوگی. پھر مغرب کی طرف 50 کلومیٹر سفر کیا ہے، تو پھر بھی آنے جانے کا اگر 45 کلومیٹر آنے جانے کا بن جاتا ہے تو پھر نماز قصر ہے، اگر نہیں بنتا تو نماز پوری ہے. سرکاری ملازم اور فوجی افسر جو نوکری کی وجہ سے کئی سال ایک جگہ رہتے ہیں، 2 سال 3 سال مثلا، کیا وہ جگہ اس کے لیے وطن شمار ہوتی ہے؟ یہ اس کا بیان ہو چکا. کسی جگہ کے وطن ہونے کا معیار کیا ہے؟ جیسے بیان ہوا کہ انسان قصد کرے، وہاں پہ رہنے کا ارادہ ہے یا پکا رہنے کا ارادہ ہے، یا یہ کہ اتنا مدت تک وہاں پہ رہے کہ اس کو وہاں پہ کا شمار کیا جائے کہ وہیں کا یہ علاقے کا بندہ ہے، وہیں کے رہنے کا بندہ شمار ہوتا ہے. اگر ایک کسان جو اپنے گھر سے 3 فرسخ کی دوری پر واقع کھیت پر روزانہ کھیتی باڑی کرنے جاتا ہے اور شام کو واپس آ جاتا ہے تو اس کی نماز 3 فرسخ تو ویسے بھی شمار نہیں ہوتے، چونکہ 4 فرسخ کم از کم ہونا چاہیے اور آنا جانا مل کر 8 بنتا ہو، تو اس کی نماز تو پوری ہی ہوگی، قصر نہیں. ایک شخص کسی کام کے سبب گاؤں سے شہر آیا اور واپس اپنے گاؤں جاتے وقت اسے نماز تمام پڑھنی چاہیے یا قصر؟ یا آپ اس میں دیکھنا ہے کہ گاؤں اور شہر کے درمیان فاصلہ کتنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ کسی کام کے سبب سے ہی آیا، لیکن وہ اس کا سفر پیشہ تو نہیں ہے نا، وہ کسی ایک کام کے لیے لوگ جاتے ہیں، کسی ظاہری بات ہے سفر ہمیشہ کام کے لیے کوئی کرتا ہے، تو آیا آنے جانے کا سفر کا اس کا فاصلہ کتنا ہے وہ دیکھنا پڑے گا. صرف یہ نہیں کہ شہر سے گاؤں یا گاؤں سے شہر، فاصلے کو دیکھنا پڑے گا. ایک مسافر نے بھولے سے نماز تمام پڑھ لی ہے تو کیا اس کی نماز صحیح ہے؟ بھولے سے پڑھ لی ہے تو جیسے بیان ہوا تو پر اس کو نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے. اگر تو پتہ ہی نہیں تھا کہ نماز جو سفر میں قصر پڑھتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، لیکن پتہ ہے لیکن بھول گیا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی. تو یہ سبق نمبر 25 میں مسافر کی نماز کے حوالے سے ڈسکس ہوئی، اور انشاءاللہ ان احکام کو آپ ایک دفعہ سے ضرور ریپیٹ کیجئے گا اور توجہ کے ساتھ ان مسائل کی طرف جو ہے وہ انشاءاللہ دقت کریں، کیونکہ یہ سب مسائل بہت زیادہ سفر میں مسافرین کو پیش آتے ہیں. اور اگر اس کے حوالے سے کوئی مزید آپ کے ذہن میں سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.